ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم برادران اسلام، گزشتہ تقریباً 20 سالوں سے یہ خوبصورت اور بے مثال پروگرام محرم الحرام کو مسجد معاویہ میں منعقد ہوتا آ رہا ہے۔ آپ میں سے اکثر احباب
یقیناً باخبر ہوں گے اور واقف ہوں گے کہ اس محفل میں اور اس مجلس میں اور اس پروگرام میں دو باتیں بیان ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات عظمت و شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا کی صحیح حقیقت اس کا پس منظر اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے آپ کی طرف سے آنے والے معقول اور قابل جواب سوالوں کے جواب۔ اسلامی ہجری سال کا آخری مہینہ ذو الحج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو دوہرے داماد نبی خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ جس کی پہلی تاریخ کو خلیفہ ثانی لا ثانی داماد علی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں ایک ایرانی مجوسی کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرما گئے۔ اور
اور محرم کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول دل بندے حیدر قرار حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کنبے کے کئی اور افراد کے ہمراہ انتہائی بے دردی اور بڑی شفافیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی شہادتوں سے بھرپور ہے، اور اسلامی سال کے آخری مہینے کا اختتام بھی شہادت پہ ہو رہا ہے۔ سامعین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں جتنے واقعات اور تاریخ اسلام میں جتنے حادثات اور اسلامی تاریخ میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، ان واقعات میں واقعہ کربلا ایک ایسا حادثہ ہے جسے صدیوں سے علماء نے، خطباء نے، شعراء نے، ذاکروں نے، نعت خوانوں نے، قوالوں نے، مصنفین نے، مؤلفین نے، ذرائع ابلاغ نے، رسائل نے، جرائد نے، اخبارات نے، غرضے کے ہر قسم کے لوگوں نے اپنے پورے ذرائع استعمال کر کے اس واقعہ میں اس طرح رنگینی پیدا کرنے کی کوشش کی، جھوٹے واقعات، لا یعنی قصے، گھڑے ہوئی حدیثیں، نو بنو شوشے، قسموں قسم کی روایتیں، حکایتیں، قصے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو واقعہ کربلا میں اتنے جھوٹ بولے گئے کہ اس جھوٹ کا 100واں حصہ بھی کسی اور واقعہ میں پایا نہیں جاتا۔ جوڑی گئی روایتیں، جوڑے گئے قصے، جوڑے گئے واقعے، جوڑے گئی حکایتیں، جوڑے گئے شعر، رنگینی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کو افسوسناک بنا کے، دردناک بنا کے، اس کی اہمیت کو اس طرح اجاگر کر دیا جائے، اس طرح اس واقعہ کو بیان کیا گیا جس سے کئی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ میں نے انہی خرابیوں کا آج تذکرہ کرنا ہے، 1 کا کر لوں، 2 کا کر لوں، 3 کا کر لوں، جتنی مجھے وقت اجازت دے گا جتنا، انہی خرابیوں کا تذکرہ کروں گا۔ کئی خرابیوں نے جنم لیا اس واقعے کی کوکھ سے، جس طرح لوگوں نے اس کو بیان کیا، جس طرح لوگوں نے کہانیاں گھڑی۔ ظاہر بات ہے میں جب واقعہ بیان کروں گا نا تو میں حضرت حسین کی بیٹی سکینہ اس کو 6 سال کی بنا کے نہیں پیش کر سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں طالب جوہری بن جاؤں، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں شام غریبہ میں آ کے
ٹی وی پہ کہوں سکینہ باہر نکل آئی، خیمے سے باہر نکل آئی، بابا کہاں ہو بابا کہاں ہو بابا، اور پھر ایک دھڑ سے آواز آئی سکینہ بیٹا ادھر آ جاؤ تیرا بابا قتل ہو گیا ہے، تو سکینہ حسین کے سینے سے چمٹ گئی، سکینہ حسین کے سینے سے چمٹ گئی۔ پھوپھی زینب کو پتا چلا تو سکینہ نہیں ہے سکینہ نہیں ہے، زینب سکینہ سکینہ کرتے ہوئے باہر نکلی تو حسین کی آواز آئی زینب بہن سکینہ تو میری چھاتی کے ساتھ ہے۔ اب جن کی 6 سال کی بچیاں ہوتی ہیں وہ جب سکینہ کو دیکھتے ہیں واقعہ سنتے ہیں انہاں دا ترا نکل دھاڑے مار کے روتے ہیں۔ میری بیٹی ہو 6 سال کی اس کے ساتھ یہ حالت ہو، ظاہر بات ہے میں شام غریبہ میں نہیں ہوں کہ میں سکینہ کو 6 سال کا بنا کے دردناک کر کے خیمے سے باہر نکال کے حسین کے سینے سے چمٹا کے پھر زینب کو لا کے سینے سے ہٹا کے آپ کے سامنے بیان کروں۔ مجھے تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں اس وقت سکینہ کی عمر 6 سال نہیں 25 سال تھی۔ چاہتا ہے تو اسے سامنے لاؤ۔ حسین کی بیٹی سکینہ کی عمر کتنی ہے؟ اسے کتنے سال کا بلایا؟ 6 سال کا۔ 6 سال کا بلا کے خیمے سے باہر نکالا، خود پتہ نہیں روئے کہ نہیں روئے، البتہ لوگوں کو خوب رلایا۔ میں یہ نہیں بیان کر سکتا، میں جھوٹ نہیں اس میں گھڑ سکتا، میں کوئی قصہ بیان نہیں کر سکتا، میں کوئی روایت نہیں گھڑ سکتا ہوں۔ میں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد کے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، یہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ پھر میں یہ حضرت معین الدین چشتی کے ذمے بھی نہیں لگا سکتا ہوں، نہیں لگا سکتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ معین الدین چشتی نے نہیں کہا، مجھے یہ علم ہے کہ ان کی دیوان میں یہ شعر نہیں ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اخباروں والے لکھیں گے، صحافی لکھیں گے، وکیل بیان کریں گے، پروفیسر بیان کریں گے، سنیوں کے عالم اس کو بیان کریں گے، وائز بیان کریں گے، کتابوں میں لکھیں گے۔ معین الدین اجمیری نے کہا تھا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، یہ معین الدین چشتی نے کہا ہے۔ میں نے کہا معین الدین چشتی نے نہیں کہا، معین الدین کاشفی نے کہا ہے، جو لکھنؤ کا شین تھا، یہ اس نے کہا ہے۔ یہ معین الدین کاشفی کے شعر ہیں، یہ معین الدین اجمیری کے شعر نہیں ہیں۔ اٹھاؤ معین الدین اجمیری کا دیوان موجود ہے، معین الدین اجمیری کے شعروں کی کتاب موجود ہے، معین الدین کے شعروں کی دیوان موجود ہے۔ جاؤ تمہیں بندیالوی کہتا ہے ایک ایک صفحہ معین الدین اجمیری کے دیوان کا اٹھاؤ، اگر اس میں یہ شعر لکھے ہوئے ہیں تو مجھے بھی دکھاؤ۔ میں اب ظاہر بات ہے حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین والے شعر نہیں گا سکتا ہوں، میں صغرا کی بیماریوں کے تذکرے نہیں کر سکتا ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں صغرا کو پہلے مدینے چھڑواؤں کہ وہ بیمار ہے، بابا کے ساتھ جا نہیں سکتی ہے۔ اب لوگوں کی جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ یہ واقعے سنتے ہیں، صغرا انہیں بعد میں یاد آتی ہے، اپنیاں دھیاں پہلے یاد آتی ہیں، پھر وہ روتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ بنے تو کیا بنے کہ مدینے سے چلے ہیں اور صغرا کہتی ہے میں بھی جاؤں گی بابا۔ حضرت حسین نے کہا بیٹا تم بیمار ہو، سفر کے قابل نہیں ہو، لمبا سفر ہے، تم یہیں رہ جاؤ، میں تیرے بھائی علی اکبر کو بھیجوں گا، جب ضرورت پڑی تم صحت یاب ہو گئی تو میں تجھے بلا لوں گا۔ صغرا مدینے رہ گئی، قافلہ مکے چلا گیا، حضرت حسین وہاں سے کوفے کی طرف جانے لگے، پھر کربلا جانا پڑ گیا، وہاں ایک عجیب صورتحال پیش آ گئی، علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، عباس کے بازو کٹ گئے، سب کچھ کربلا میں ہوتا رہا۔ پھر واعظ اور ذاکر اور ہمارا مولوی کہتا ہے کہ صغرا وہاں سے خط لکھتی تھی اور روزانہ دروازے پہ آ کے بیٹھتی تھی اور پھر کہتی تھی ویر موڑ مہاراں، ویرا وطن وال موڑ مہاراں۔ اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، بھائی کو پکار رہی ہے علی اکبر تو آ جا، علی اکبر تو مجھے لے کے چلا جا۔ پھر کیا ہوا،
سغرا نے خط لکھا، معصوم سغرا ہے، حضرت حسین کی بیٹی ہے، حضرت حسین کی بیٹی ہے، علی اکبر کی بہن ہے، علی اصغر کی بڑی بہن ہے، وہ کہتی ہے میں تجھے جھولا جھلاؤں گی علی اصغر، اس کو کیا پتا ہے کہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس نے خط لکھا، قاصد کو دیا، خط کربلا میں پہنچا، حضرت حسین کا ایک پاؤں ایک رکاب میں تھا۔ یہ طالب جوہری صاحب بول رہے ہیں، گھوڑے کی ایک رکاب پہ پاؤں تھا اور دوسرا پاؤں اوپر ڈالنے لگے تو قاصد پہنچا۔ یہ اتھے سی ایک کمنٹری نشر کر رہے ہیں، یہ وہاں موجود تھا، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ خط پہنچا، حضرت حسین نے خط پڑھا، سغرا نے لکھا تھا میرا علی اصغر کہاں ہے؟ علی اکبر تو نے تو آنا تھا، بابا تو من بھول گیا جا کے، بابا میں مدینے میں بے آسرا ہوں، بابا میں اکیلی رہ گئی ہوں، تم سب مدینے سے چلے گئے ہو، میں یہاں کیا کروں گی؟ حضرت حسین نے زینب کو بلایا، زینب آؤ اپنی سغرا بھتیجی کا خط تو پڑھو۔ زینب کی چیخیں نکل گئیں، حسین کی چیخیں نکل گئیں، خیمے میں دہائی پڑ گئی اور پیٹنا شروع ہوا، رونا شروع ہوا۔ سغرا تو کہاں ہے؟ تجھے کیا پتا ہے، ہمارے ساتھ بیت گئی ہے۔ یہ سارا واقعہ ذاکر بیان کرتا ہے، مجتہد بیان کرتا ہے، مولوی بیان کرتا ہے، اور بندیالوی کہتا ہے خدا گواہ ہے حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام سغرا ہے ہی کوئی نہ۔ جس سغرا دا وجود ہی کوئی نہیں۔ آیا نا مزہ؟ جس سغرا دا وجود ہی کوئی نہیں، اسے مدینے چھڑایا، اسے رلایا، اس سے خط لکھوائے، بیچارے لوگاں نو روا روا کے تھدے رلانا۔ اگلے دن مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے، میں نے کہا یار ان میں سمجھدار بندے کو نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، عقل بھی نہیں مانتی۔ کہتے ہیں جی بالکل سمجھدار ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بڑے بڑے ٹیچر ہیں اور بڑے بڑے وکیل ہیں۔ میں نے کہا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ تو وہ میرے دوست کہنے لگے جی ہماری ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں رونا عبادت ہے، جس طرح کوئی رلا دے۔ لطیفہ تو بالکل عام سا ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہے۔ ذاکر صاحب پہنچے پٹھانوں کے علاقے میں، حضرت حسین کا بیٹا شہید ہو گیا، پٹھانا تے کی اثر ہو گئی۔ سغرا مدینے رہ گئی، انہاں کیا رہ گئی؟ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، انہوں نے کہا لگ گیا ہوگا، ہمیں کیا ہے اس سے؟ ٹس سے مس نہیں ہوتے پٹھان۔ ذاکر بڑا پریشان، کہتا ہے یار ان کو کوئی نہ علی اکبر کا، نہ علی اصغر کا، نہ سغرا کا، نہ سکینہ کا، نہ زینب کا، نہ عباس کا، نہ اس کے بازو کٹنے کا، نہ پیاس کا، نہ تسے دا، نہ کچھ بھی خیال نہیں۔ پانی بند کر دیا۔ پٹھان نے کہا ہو گیا ہوگا، پانی بند ہو گیا ہوگا، کھانا بند۔ پٹھان چپ۔ آخر میں ذاکر کہتا ہے آخر میں انہوں نے حضرت حسین کی نسوار بند کر دی۔ ہوں پٹھان رون لگ گئے، بڑے ظالم تھے بھائی، نسوار بند کر چھڑی انہوں نے حضرت حسین۔ مقصد ہے رلانا، چاہے کوئی جس طرح رلا دے۔ اب آپ نے یہ محسوس کیا کس طرح اس واقعے میں قصے گھڑے گئے۔ سغرا کی کہانی گھڑی گئی، سکینہ کو 6 سال کا ظاہر کیا گیا، پھر اسے رلایا گیا، یہ ساری کہانیاں گھڑی گئی ہیں۔ کربلا کے واقعے میں رنگینی پیدا کرنے کی کوشش ہوئی، اس کی ایک خرابی یہ ہوئی، توجہ کیجئے میں توجہ چاہوں گا، اس کی ایک خرابی یہ ہوئی کہ عام پڑھا لکھا طبقہ، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، کوئی بھی ہو، عام طبقہ چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، عالم ہے تو، جاہل ہے تو، شہری ہے تو، دیہاتی ہے تو، بڑا ہے تب، چھوٹا ہے تب، اس واقعے کو جب وہ سنتا ہے، اس کی رنگینی، معصومیت، مظلومیت، بے کسی اور بے دردی جس طرح واقعے بیان کیے جاتے ہیں نا، اس کی پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی
کہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات جم گئی، پیوست ہو گئی، کھب گئی کہ تاریخ اسلام میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ صرف، یہ پہلی خرابی ہے۔ اخباروں والے چیخے، ٹی وی چیخا، ریڈیو چیخے، علماء چیخے، نعت خان چیخے، ذاکر چیخے، سب لوگوں کے ذہن میں ایک بات جم گئی کہ کائنات میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ واقعہ کیا ہے؟ کربلا کا واقعہ ہے۔ اس کے مقابلے میں واقعہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ یہ پہلی خرابی ہے جو اس واقعے میں جھوٹ کی آمیزش سے پیدا ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہے کہ ہو گئی ہے؟ لوگوں، کیا مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جانا تاریخ اسلام کا معمولی واقعہ؟ کسی کو یاد ہے؟ ہجرت کرنا، اپنا وطن چھوڑنا، اپنے بال بچے چھوڑنا، ہجرت کر کے مدینے سے مکے سے مدینہ منورہ چلے جانا، یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ اوے لوگوں، توجہ ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ ہے کہ 313 نہتھے ہوں، بے سر و سامان ہوں، نا تجربہ کار ہوں، ان میں نوجوان اور بچے ہوں، مقابلے میں 1000 ہوں، مسلح ہوں، تجربہ کار ہوں، جنگجو ہوں، اور ساری رات آمنہ کا لال سر سجدے میں رکھ کے یہ دعائیں مانگے، استغاثے کرے، التجائیں کرے، اللہم ان تہلک ہذہ الإصحابہ لن توبد فی الارض ابدا، لن توبد فی الارض ابدا۔ اللہم، اے میرے مالک، اے میرے مولا، یہ جو 313 ہیں نا، ان میں ابو بکر ہیں، ان میں عمر ہیں، ان میں علی ہیں، ان میں بلال ہیں، ان میں طلحہ ہیں، ان میں زبیر ہیں، ان میں امیر حمزہ ہیں، ان میں ابن عوف ہیں، ان میں سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ مولا اے میری زندگی دی ہٹی بھی تے کھٹی بھی، مولا میری زندگی دا زیور بھی تے گہنا بھی، مولا میری زندگی کا باغ بھی اور گلشن بھی، اس گلشن کو میں نے پانی سے نہیں سینچا، مولا اپنا خون دے کے سینچا ہے، اس میں بلال کا خون ہے، اس میں میرا خون ہے۔ مولا یہ جو 313 آج میں میدان میں لے کے آیا ہوں، یہ میرا زیور بھی ہے، یہ میرا گہنا بھی ہے، یہ میرا باغ بھی ہے، یہ میری زندگی کی ہٹی بھی ہے، میری زندگی کی کھٹی بھی ہے، میری زندگی کی کمائی بھی ہے۔ مولا میں لے کے آیا ہوں تیرے دربار میں، ان تہلک، مولا اگر آج یہ کام آ گئے نا، آج یہ شہید ہو گئے، لن توبد فی الارض ابدا، پھر تو بھی سن، اس دھرتی پہ تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 313 ہیں، خالص تیرے ہیں، یہ 313 ہیں، بڑے موحد ہیں، ان کو میں بنا کے لایا ہوں، سجا کے لایا ہوں، سنوار کے لایا ہوں، یہ کام آ گئے نا، تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب میرے نبی نے یوں کہا نا، اوپر سے اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر تو اپنے یاروں کو کہے اور اپنی امت کو کہے، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر دے 313 تیرے یاراں نو جاتی پا کے ویکھیا، جھاتی پا کے ویکھیا، نجھا کے ویکھیا، جھانک کے دیکھا، غور سے دیکھا، ابو بکر کا دل دیکھا، اس میں ایمان دیکھا، فاروق اعظم کا سینہ دیکھا، اس میں دین کی محبت دیکھی، حیدر کرار کا دل دیکھا، اس میں قرآن کی محبت دیکھی، طلحہ کا سینہ دیکھا، اس میں دین کی محبت دیکھی، اور اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو، وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت کیا ہو چکی ہے؟ واجب ہو چکی ہے۔ یہ بدر کا مارکا
تاریخ اسلام کا معمولی واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ اس طرح پیش کیا گیا، اس کے مقابلے میں سارے واقعات دبتے چلے گئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا احد کی پہاڑیوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ احد جس کا ذکر قرآن کرتا ہے کیا معمولی واقعہ ہے؟ کیا خندق کی جنگ جو ہے یہ معمولی واقعہ ہے؟ کیا حدیبیہ کا سفر جو ہے یہ معمولی واقعہ ہے؟ کیا فتح مکہ جو میرے نبی کے یار نبی پاک کے ساتھ آئے تھے یہ معمولی واقعہ ہے؟ حنین کا مارکا معمولی واقعہ ہے؟ خیبر کے قلعوں کا فتح ہونا معمولی واقعہ ہے؟ معمولی واقعہ ہے؟ تبوک کا سفر واقعہ ہے؟ حنین کی جنگ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ منکرین زکات سے جنگ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ اور ختم نبوت کے منکرین سے لڑائی لڑنا کوئی معمولی واقعہ ہے؟ یرموک کی جنگ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ فارس کو فتح کرنا کوئی معمولی واقعہ ہے؟ روم پہ چڑھائی کرنا کوئی معمولی واقعہ ہے؟ کابل پہ آ جانا کوئی معمولی واقعہ ہے؟ سندھ میں داخل ہو جانا ملتان کے قریب آ کے اپنے جھنڈے گاڑ دینا یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ تاریخ اسلام میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جو قابل ذکر ہیں، لیکن کربلا کے واقعے کو اس طرح پیش کیا گیا کہ اس کے مقابلے میں تاریخ اسلام کے تمام واقعات دب جائیں اور ساری شہادتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے مقابلے میں کیا ہو جائیں؟ دب جائیں۔ دیکھیے گا ایک چیز کی پہلے وضاحت کر دوں، مت کہ کوئی کہے حضرت حسین کی توہین کر رہا ہے یا حضرت حسین کی عزت میں فرق آنے لگا ہے۔ نا میں یہ مانتا ہوں کربلا کا واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، ہمیں اس کی تکلیف بھی ہے، دکھ بھی ہے کہ وہ شہید ہوئے خون بہا ہے، اور میں کہتا ہوں حضرت حسین کی شہادت بھی عظیم ہے۔ کیوں بھئی اہل سنت کو انکار ہے اس سے؟ حضرت حسین کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، وہ عظیم شہادت ہے، نواسہ رسول کی شہادت ہے، حالت مسافری میں شہادت ہے، سفر کی حالت میں شہادت ہے، سفر کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا، وہ معمولی نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح کر کے پیش کیا گیا کہ اس کے مقابلے میں سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت کسی کو یاد نہ رہے، حضرت امیر حمزہ کی شہادت کسی کو یاد نہ رہے، بدر کے 14 شہید یاد نہ رہے، احد کے 70 شہید یاد نہ رہے، خندق کے شہید یاد نہ رہے، حنین کے شہید یاد نہ رہے، خیبر کے شہید یاد نہ رہے، تبوک کے شہید یاد نہ رہے، یرموک کے شہید یاد نہ رہے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے مقابلہ ہونے ہوا تو جو شہید ہوئے وہ یاد نہ رہے، فارس اور روم پہ جھنڈے گاڑنے والے جو شہید ہوئے وہ یاد نہ رہے۔ لوگوں حضرت حسین کی شہادت کو اس طرح ہمارے ملک میں پیش کیا گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں مکے کے چوک میں دو ٹکڑے ہونے والی سمیہ یاد نہ رہے۔ کربلا کے واقعے میں اس میں جو رنگینی پیدا کی گئی، جھوٹ کی آمیزش کی گئی، اس کی پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ کربلا کے واقعے کو اس طرح پیش کیا گیا کہ اس کے مقابلے میں باقی واقعات، یہ پہلی خرابی۔ اس پر زیادہ زور نہیں دیتا کہ موضوع سے میں دور نکل جاؤں گا، اور میں موضوع کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں۔ کربلا کے واقعے کو جس طرح پیش کیا گیا، اس میں دوسری خرابی یہ پیدا ہوئی جو عام طبقے کے ذہن میں تو پیدا نہیں ہوئی، لیکن ایک خاص طبقے کے ذہن میں پیدا ہوئی۔ توجہ چاہوں گا، ایک خاص طبقے کے ذہن میں وہ خرابی پیدا ہوئی، اور وہ خرابی یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ اس واقعے سے 20 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ کربلا کے نام پر مجلس منعقد کر کے، شہادت حسین کے نام پر مجلس منعقد کر کے تبرہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو، نام حسین کا لے کے
نام شہادت کا لے کے، نام کربلا کا لے کر تبرہ کیا جاتا ہے ان لوگوں پر جو اس سے 20 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، جن میں حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان ذی النورین ہیں، اور خاص کر کے ایک مظلوم آدمی ہے معاویہ۔ ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، ان پر تنقید کی جاتی ہے، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، اور خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے واقعہ کربلا کو رنگین بنانے کے لیے جو واقعات گھڑے گئے اور جس طرح اس کو بیان کیا گیا اخباروں میں، رسائل میں، جرائد میں، ٹی وی پر، ریڈیو پر، ذرائع ابلاغ کے ذریعے جس طرح لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں لوگوں کے ذہن میں اور لوگوں کے دماغ میں امیر معاویہ کے متعلق وہ جذبات نہیں جو جذبات باقی صحابہ کے بارے میں ہے۔ جس طرح دوسرے صحابہ کا احترام کیا جاتا ہے، اس طرح وہ طبقہ امیر معاویہ کا احترام ہو۔ اس میں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ امیر معاویہ باغی تھا، خاطی تھا، ظالم تھا، خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، بیٹے کو ولی عہد بنا دیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ کربلا کی آڑ لے کر حضرت معاویہ پہ تنقید کی گئی، کربلا کی آڑ لے کر حضرت ابو بکر پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر، حضرت عائشہ پر، سعد ابن ابی وقاص پر، عمر ابن العاص پر، خالد ابن ولید پر تبرہ کیا گیا، ان کا ذکر برے طریقے سے کیا گیا، امیر معاویہ پر تبرہ کیا گیا۔ یہ باغی تھا، خاطی تھا۔ میں شین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سین کی بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک طبقہ سین میں بھی ایسا ہے جن کے ذہن امیر معاویہ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے ان کے ذہن امیر معاویہ کے بارے میں۔ باغی تھا، خاطی تھا، یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا۔ ایک ہی بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور سمجھدار طبقے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے میری اس بات کو پلے باندھ لیجئے، دنیا کا کوئی آدمی امیر معاویہ کے متعلق تمہیں غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکے گا، پلے باندھ لیجئے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں سین کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ابو بکر کو مومن نہیں مانتا، عمر کو مومن نہیں مانتا، عثمان کو مومن نہیں مانتا، عائشہ کو مومنہ نہیں مانتا۔ میں اس طبقے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں دوسرے طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، امیر معاویہ یہ تھا، وہ تھا، باغی تھا، خاطی تھا، میں نے سب کچھ مان لیا، لیکن میرے بھائی اتنا تو بتا، صحابی تھا کہ نہیں تھا؟ بس اتنا سوال ہے میرا اہل سنت کہلانے والوں سے جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، آگے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، معاویہ صحابی تھا یا نہیں تھا؟ اگر کہو کہ نہیں تھا، چلو کام ہی یار ختم ہوا۔ جب صحابی نہیں تھا، جائے جہاں جاتا ہے، تمہاری مرضی ہے جو کچھ اس کے متعلق کہتے رہو۔ اور اگر وہ صحابی تھا اور تم بھی کہو گے، بریلوی بھی کہیں گے صحابی تھا، اہل حدیث بھی کہیں گے صحابی تھا، دیوبندی بھی کہیں گے صحابی تھا، اگر وہ صحابی تھا تو پھر میرے نبی نے کہا تھا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں ستاروں میں کوئی بڑا ستارہ، کوئی چھوٹا ستارہ، کسی کی روشنی کم، کسی کی روشنی زیادہ، کسی کی روشنی وسیع،
کسی کی روشنی محدود. میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی ستارہ بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کی روشنی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے. پھر ہاتھ باندھ کے ایک بات پھر بندے عالمی کہنا چاہتا ہے، خدا کے لیے میری اس بات کو غور کیجئے. اوے ستارہ جو آسمانوں پہ چمکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اگر یہ ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، میری اس تشبیہ کو پتہ نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے، اگر یہ ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، کھاتی ہے، باغی ہے، یہ کیا وہ کیا، یہ قصور کیا وہ قصور کیا، میں کہتا ہوں اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیے، مٹی کے تیل سے جلنے والے دیے اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستارے کا منہ چڑھانے لگے. آج تے علی حافظ صاحب نے منع کی تصیب نعرے نہیں مارنا، اے منع کرن دا سارے شکر کرو منع کیتا. اے 40 سال دا رام رام ہولے ہولے نکل دو، عادت پک جائے نا بندے دی. محبت ہے، ان کی محبت ہے، قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ستارہ اگر کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے چراغوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستارے کا منہ چڑھاتے رہیں. دیکھو پہلے یہ فیصلہ کرو تم مٹی کے تیل سے جلنے والے چراغ ہو بھی صحیح کہ کوئی نہ، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، عالم ہو، علامہ ہو، محدث ہو، مفسر ہو، نعت خان ہو، ذاکر ہو، میرے بڑے بزرگ ہوں، تیرے بڑے بزرگ ہوں، پہلے یہ فیصلہ کر وہ مٹی کے تیل سے جلنے والے چراغ ہیں بھی صحیح یا نہیں. اور اگر وہ مٹی کے تیل سے جلنے والے چراغ ہیں تو اپنی حیثیت کو پہچانے. ستارہ کالی بدلیوں کے اندر آ بھی گیا ہے تو ستارہ ہے تو ستارہ. میں امیر معاویہ کے دامن پہ پڑنے والے ایک ایک چھینٹے کو دھونے کی صلاحیت رکھتا ہوں انشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں. میں ایک ایک چھینٹے کو دھونے کی امیر معاویہ اے من مروائے گا جن آگے کیا نا للکار ہے للکار وہی مرے جی. بالکل چپ کر کے بیٹھے رہو، للکار بالکل نہیں ہے، اپیل ہے. ہم تو بھئی سمجھانا چاہتے ہیں، نہ کوئی چیلنج ہے، ہم تو صرف سمجھانا چاہتے ہیں، صرف سمجھانا چاہتے ہیں. خدا گواہ ہے امیر معاویہ کے دامن پہ پڑنے والے ایک ایک چھینٹے کو دھونے کی صلاحیت رکھتا ہوں. میرے نزدیک امیر معاویہ کا دامن اسی طرح پاک ہے جس طرح حیدر کرار کا دامن پاک ہے. میں اس طرح ان کے دامن کو پاک سمجھتا ہوں. میں ان کے دامن پہ پڑنے والے ایک ایک چھینٹے، ایک ایک اعتراض کو دھونا جانتا ہوں. آپ میں سے کسی کو اگر احتمال ہو، شک ہو، آپ مجھ سے کبھی تنہائی میں آ کے یہاں بات کریں، میں ایک ایک الزام امیر معاویہ پہ لگنے والا دھو سکتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں چلو تیرے الزام مان لیے، تیرے بہتان مان لیے، تیرے اعتراض مان لیے، تیرے شبہات مان لیے، جتنے بھی شبہ کرتے چلا جا، ہے تو معاویہ صحابی، ہے تو معاویہ، پکا لو، ہے تو معاویہ صحابی. اور اگر وہ صحابی ہے تو صحابی کالنجوم، صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند. میں اپنی بات کروں یار تو کہو گے اپنی بات کر رہا ہے. چل ذرا میں تجھے تیرے اپنے باغوں میں لے کے چلوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ تو تیرے تیسرے امام ہیں، دوسرے امام ہیں، انہوں نے 6 مہینے خلافت و امامت کر کے امیر معاویہ کی طرف پیغام بھیجا تھا کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں. فریقین کی کتابیں اٹھائیے،
میں دوسری کتابوں کے علاوہ تیسری صدی کے ایک عالم علامہ کشی، اس کی کتاب رجال کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے رجال کشی اور اس کا صفحہ 101. پاکستان میں نہیں چھپی، ایران میں چھپی. چھاپنا والا کون ہے؟ ایران. 13 برس ہے، 13 مطبع ہے، لکھنے والا امام تیرا ہے، چھاپنے والا تو ہے. میں تو صرف کھول کے تجھے دکھا رہا ہوں، میرا صرف اتنا قصور ہے، یہ میری بات نہیں ہے. علامہ کشی اس نے رجال میں لکھا، ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا. یہ 11ویں صدی کا عالم ہے ملا باقر مجلسی، جس نے حیات القلوب میں لکھا. حضرت حسن نے کہا میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں. امیر معاویہ نے فرمایا کس شرط پر؟ پہلے حضرت علی نے بھی صلح کی تھی. کس شرط پر؟ جو مملکت میرے پاس ہے اس کا میں امیر المومنین، اور جو علاقے معاویہ تیرے پاس ہیں اس کا تو امیر المومنین. حضرت علی بھی صلح کر چکے تھے. حضرت حسن آپ کس شرط پہ صلح کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت حسن نے فرمایا میں خلافت و امامت سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں، باقی کی خلافت بھی تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں. حضرت معاویہ نے سفید کاغذ پہ دستخط کر کے حضرت حسن کی طرف بھیجے، جڑی دل چ آندیاں نی شرطاں لکھ لے، مجھے منظور ہے. جن شرائط پہ صلح کرنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے. حضرت حسن نے کیا شرط لکھی؟ ان میں سے صرف ایک شرط سنانے لگا ہوں، سنیے گا ذرا. حکومت قرآن و سنت کے مطابق کرو گے، پہلی شرط. بس حکومت میرے بابا حضرت علی کی طریقے کے مطابق کرو گے، بس. نہیں سن سکتے ہو تو سنو. حضرت حسن نے شرط لکھی حکومت اس طرح کرو گے جس طرح ابو بکر و عمر کر کے گئے ہیں. یہ شرط رکھی تھی، اس کے مطابق حکومت کرو گے. صلح ہو گئی، بیعت کرنی ہے. امیر معاویہ نے کہا میں کوفے آ رہا ہوں، لوگ جمع ہوں گے، آپ میری بیعت کریں گے، مجھے امیر المومنین مانیں گے، خلافت سے دستبردار ہوں گے. ساری دنیا یہ منظر دیکھے گی، اختلاف مٹ جائے گا، جھگڑا مٹ جائے گا، اور سارے مومن ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوں گے. میں کوفے آ رہا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، واہ حسن تیرے تدبر پہ قربان جاؤں، واہ حسن تیری صلح کن طبیعت پہ قربان جاؤں، تیری عاجزیوں پہ قربان جاؤں. حضرت حسن نے کہا معاویہ تو کوفے کیوں آئے گا؟ میں دمشق آ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. اٹھاؤ رجال کشی، اس کا صفحہ 101 لائیے. یہ اگر حوالہ نہ ہو میرے پاس موجود ہے یہ کتاب رجال کشی. میں دمشق آؤں گا. دمشق آئے، اعلان ہوا نبی کے نواسے آئے ہیں. کون ہے؟ حضرت حسن. کون ہے؟ حضرت حسین. دونوں بھائی آئے، سرکردہ افراد آئے. فوج کا کمانڈر ان چیف قیس ابن سعد ابن عبادہ آیا ہے. قیس ابن سعد ابن عبادہ آیا ہے. بڑے بڑے سرکردہ لوگ آئے. اعلان ہوا نبی کے نواسے آئے. دمشق کی جامع مسجد لوگوں سے بھر گئی، لوگ اکٹھے ہوئے. حضرت حسن تشریف لائے، حضرت حسین تشریف لائے، امیر معاویہ بھی آئے. سن سکتے ہو تو یہ لفظ سنو. حضرت حسن خود نیچے بیٹھ گئے، معاویہ کو منبر پہ بٹھا دیا. معاویہ منبر پر، دونوں بھائی نیچے. خطیب کھڑا ہوا جس نے تقریر شروع کی، بیعت ہونی ہے.
قم یا حسن، حسن اٹھئے، فبایے بیعت کیجئے، فقام الحسن، حسن کھڑے ہوئے، فبایا کرو میں نا، فبایا کس کی، کس کے ہاتھ پہ حضرت حسن نے ہاتھ رکھا؟ دنیا کا کوئی آدمی اس حوالے کو جھٹلائے، کسی میں جرت ہے تو اسے ایک حوالے، میرے اس حوالے کو جھٹلائے۔ قام الحسن فبایا، حسن کھڑے ہوئے، بیعت کی، ثم قال للحسین، پھر خطیب نے حضرت حسین سے کہا قم یا حسین، حسین اٹھئے، فقام، حسین اٹھے، فبایا، بولو بولو، حسن نے بھی بایا، حسین نے بھی بایا، بیعت کی۔ تیرے نزدیک امام معصوم ہوتے ہیں؟ تیرا عقیدہ ہے امام غلطی نہیں کرتا، تیرا عقیدہ ہے امام خطا نہیں کرتا، تیرا عقیدہ ہے امام غلط رستے پہ نہیں جاتا، تیرا عقیدہ ہے امام سے غلطی نہیں ہوتی، تیرا عقیدہ ہے امام بھولتا نہیں، بھول چوک نہیں ہوتی، نسیان سے پاک ہے، صاحب سے پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر یہ تیرا عقیدہ صحیح ہے تو تیرا ایک امام نہیں، دو امام، دو امام، دو امام۔ کس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں؟ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امیر معاویہ کو امام مان رہے ہیں۔ اوے لوگو، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آج پھر کہنا چاہتا ہوں، اس جملے کے کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ چھوڑیے امیر معاویہ کیا تھا کیا نہیں تھا، اس کی خدمات کیا تھیں کیا نہیں تھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا، وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا نبی کا نواسہ حسن ہوگا، جس کے ہاتھ پر نواسہ نبی نے بیعت کی ہو وہ امام کتنا اعلیٰ، جس کے پیچھے حسین چلا ہو وہ امام کتنا اعلیٰ۔ آگے سنو، آگے سنو۔ پھر خطیب نے کہا قم یا کیسو۔ جب صلح ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان تو جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے فوج کا، چونکہ وہ لڑائی لڑ چکا ہے، کمان کر چکا ہے، اس کی بھی صلح ہونی چاہیے، اس کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ فرمایا قم یا کیسو، اٹھو کیس، فبایے، تم بھی بیعت کرو۔ فالتفت کیسو الی الحسین، رجال کشی، فالتفت کیسو الی الحسین، کیس نے دیکھا، کیس نے دیکھا حسین کی طرف کہ من رہنی دو، تم نے بیعت کر لیے ٹھیک ہو گیا، حضرت حسین نے بیعت کر لیے ٹھیک ہو گیا، میں فوجی آدمی ہوں، کل تک ان کا مقابلہ کرتا رہا، آج میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ فالتفت کیسو الی الحسین، کیس نے دیکھا حسین کی طرف، فقال الحسین، حضرت حسین کیس کو دیکھ کے کہتے ہیں قم یا کیسو، اٹھو کیس، فبایے فإنہ امامی، فإنہ امامی، کیس اٹھو، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، جس کو میرے بڑے بھائی نے امام مانا اس کو میں نے بھی امام مانا۔ کربلا کے واقعہ میں دوسری خرابی جو پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کے متعلق بدگمانیاں، لوگوں کے ذہنوں میں خاص کر کے امیر معاویہ کے متعلق بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ توجہ کرنا، بعض باتیں بالکل آسان ہوتی ہیں، توجہ دلانے سے بالکل وہ بات نہیں ہو جاتی ہے، پہلے ذہن میں نہیں ہوتی۔ توجہ چاہوں گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی نکلے یزید کے مقابلے میں، ایسے ہی ہے نا، یہی ہے نا، تاریخ یہی کہتی ہے، حضرت حسین نکلے یزید کے مقابلے میں، گھر کے بندوں کو ساتھ لیا، بیٹوں کو ساتھ لیا، بھائیوں کو ساتھ لیا، مقابلے میں نکلے۔ کیوں نکلے؟ دین بدل رہا تھا،
کیوں نکلے؟ اسلام تبدیل ہو گیا تھا؟ کیوں نکلے؟ حکمران زانی تھا؟ کیوں نکلے؟ حکمران بدماش تھا؟ کیوں نکلے؟ حکمران نے قانون قرآن کے بدل دیے تھے؟ کیوں نکلے؟ وہ اپنی بہنوں نال نکاح کرن لگا ہویا سی؟ کیوں نکلے؟ حسین کیوں نکلے؟ دین بدل گیا تھا۔ حضرت حسین کیوں نکلے؟ دین کو بچانے کے لیے۔ حضرت حسین کیوں نکلے؟ اسلام کو بچانے کے لیے۔ حضرت حسین کیوں نکلے؟ مذہب کو بچانے کے لیے۔ حضرت حسین کیوں نکلے؟ نانے کے دین کو بچانے کے لیے۔ اور یہی سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ اور یہی اخباروں میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ یہی ذرائع ابلاغ سے سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ یہی مولوی کہتا ہے، یہی ذاکر کہتا ہے، یہی نعت خان کہتا ہے، یہی مصنف لکھتا ہے، یہی مؤلف جوڑتا ہے، یہی محرر کہتا ہے، یہی ٹی وی اور ریڈیو پہ راگ الاپنے والا کہتا ہے دین بدل گیا تھا، مذہب کی حیت بدل گئی تھی، نانے کے دین کو بچانے کے لیے حسین نکلا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بات صحیح ہے جو تم کہتے ہو، جو تم لکھتے ہو، تو ایک بات کا مجھے جواب دو، جب حضرت حسین یزید کے مقابلے میں نکلے تھے باقی کوئی صحابی کیوں نہیں نکلا؟ بولو بولو، ہے سوال کے کوئی نہ؟ ہے سوال کے کوئی نہ؟ یہ نکلے، باقی کوئی صحابی نہیں نکلا، حضرت حسین کے لشکر میں شامل نہیں ہوا۔ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر۔ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ معمولی لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں۔ کون ہے اس وقت؟ عبداللہ ابن عباس ہیں۔ کون عبداللہ ابن عباس؟ جو تہجد کے وقت نبی پاک کو وضو کرواتا ہے۔ تہجد کے ٹائم نبی پاک کو وضو کرواتا ہے۔ نبی پاک پوچھتے ہیں ابن عباس ہو؟ ہاں ابن عباس ہوں۔ نبی پاک اسی ٹائم جھولی اٹھا کے کہتے ہیں مولا میرے چاچے دے پتر نو قرآن دے علم نال بھر دے مولا، جس کے لیے رحمت کائنات نے دعائیں مانگی۔ ابن عباس زندہ ہے، نہیں نکلا۔ ابن عمر زندہ ہے، نہیں نکلا۔ ابو سعید خدری زندہ ہے، نہیں نکلا۔ ابو واقد لیسی زندہ ہے، نہیں نکلا۔ نعمان ابن بشیر زندہ ہے، نہیں نکلا۔ حضرت حسین دے چاچے دا پتر عبداللہ ابن جعفر، حضرت زینب کا خامن، حضرت زینب کا خامن عبداللہ ابن جعفر زندہ ہے، نہیں نکلا۔ عبداللہ ابن جابر زندہ ہے، نہیں نکلا۔ چار عباد اللہ، پتہ نہیں میرا جملہ سمجھے کہ نہیں؟ چار عباد اللہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جابر، چار عباد اللہ۔ عباس کا بیٹا عبداللہ، عمر کا بیٹا عبداللہ، جابر کا بیٹا عبداللہ، جعفر کا بیٹا عبداللہ موجود ہے، نہیں نکلے۔ کیوں نہیں نکلے؟ کہو، ڈر گئے؟ کہو نا، ڈر گئے؟ دین بدل گیا، یہ گھر میں دبک کے بیٹھ گئے؟ نکلے تو صرف حسین نکلے۔ یہ بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں کربلا کے واقعے میں، یہ بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ سارے صحابی دب کے بیٹھے رہے، کسی نے تلوار نہیں اٹھائی، کوئی مقابلے میں نہیں آیا، ڈر گئے۔ یہ ڈرنے والے ہیں۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، مسجد نبوی ہے۔ دوران خطبہ حضرت عمر اچانک کہتے ہیں اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو تم نے اپنے پیارے پیغمبر سے نہ سنی ہو تو میری بات کو مانو گے؟ سناٹا چھا گیا۔ عمر جس کا نام سن کے فارس اور روم کانپتا ہے، عمر جس گلی سے گزرتا ہے، عمر جس گلی سے گزرتا ہے، شیطان وہ گلی کبھی گئے ہو مسجد نبوی؟ اللہ تمہیں لے جائے۔ مسجد نبوی کے ایک دروازے کا نام ہے باب عمر۔
بالکل اسی طرح ہے جس طرح یہ ہمارا دروازہ ہے، یعنی نمونہ اس کا یہی ہے. یہ محراب ہے، مسجد نبوی کا محراب ہے. یہ سامنے والا دروازہ مجیدی، باب مجیدی ہے، اور اس کے ساتھ باب عمر ہے. ادھر باب النساء ہے، وہ تیسرا دروازہ. ادھر باب البقی ہے، اس کے ساتھ باب جبریل ہے. ادھر باب السلام ہے، اور اس کے ساتھ باب ابی بکر صدیق ہے. اس باب صدیق کے اوپر لکھا ہوا ہے حاذہ خوخۃ ابی بکر. یہ دروازہ عین اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ پہ حضرت ابو بکر کا مقام تھا. یہ ہے باب عمر. اس طرف سے جو لوگ مسجد نبوی میں آ رہے ہیں باب السلام سے، اس محلے والے باب ابی بکر سے، اس محلے والے باب عمر سے، اس محلے والے باب مجیدی سے، عورتیں باب النساء سے، بقی والے باب البقی سے، اس دروازے والے باب جبریل سے. ہر محلے والے چاروں طرف سے اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں. مجھے جب پہلی دفعہ جانے کا موقع ملا سن 1987 تھا، تو میں نے دیکھا ایک ملک کے حاجی اس طرف سے آتے ہیں، باب عمر سے داخل نہیں ہوتے. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، اور اشارے سمجھ جایا کرو یار. تسی نانگ آندے ہو بھائی گھونگٹ چاہ کے نچے تو سمجھ آوے. ایک مخصوص ملک کے حاجی ادھر سے آتے ہیں، باب عمر سے آگے گزر جاتے ہیں، باب مجیدی سے اندر آتے ہیں، باب عمر سے نہیں آتے. میں ہمیشہ باب عمر سے داخل ہوا کرتا تھا. جب وہ نہیں داخل ہوتے میں نے کہا واہ میرے پیارے پیغمبر، تیرے فرمان پہ قربان ہی جاؤں. عمر تے عمر رہ گیا، جس دروازے تے عمر دا نام لکھے ہوئے اتھوں بھی شیطان داخل نہیں. عمر تو عمر رہ گیا، عمر تو عمر رہ گیا. عمر کا رعب، عمر کا دبدبہ، مدینے کی زمین ہلتی ہے. عمر کوڑا مار کے کہتا ہے کیوں ہلتی ہو؟ میں نے تجھ پہ آج تک ظلم نہیں کیا ہے. مدینے کی زمین جو ٹھہری تو پھر آج تک اس میں حرکت پیدا نہیں. عمر کرو. دریائے نیل کو چٹھیاں لکھنے بیٹھ جاتا، دریائے نیل کو چٹھیاں لکھنے بیٹھ جاتا ہے. چلتا کہ نہیں چلتا؟ خط رکھا نا. کہتے ہیں دریا اس طرح چلا جس طرح مدتوں سے عمر کے خط کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. عمر کا رعب، عمر کا جلال. اگر میں تم سے کوئی بات کہوں جو تم نے اپنے نبی سے نہ سنی ہو، میری بات کو مانو گے؟ سناٹا تھا. عمر مسجد نبوی، آدھی دنیا کا حکمران، خاموشی طاری ہو گئی. پچھلی صفوں سے ایک غریب صحابی اٹھا، پھٹے ہوئے کپڑے، اس پہ پیبند لگے ہوئے، تلوار رکھنے کے لیے اس کے پاس نیام کوئی نہیں. کھجور کے تنوں میں تلوار لپیٹی ہوئی، تلوار نیام سے باہر نکالی، اس پہ انگلی پھیری اور کہا عمر یہ تلوار کبھی بدر کے میدان میں کافروں کے سروں پہ چمکی تھی، کبھی احد کے میدان میں اس نے اپنی بہادری کے نمونے دکھائے، کبھی خندق میں یہ لہرائی تھی. عمر تم امیر المومنین ہو، اگر تم نے میرے نبی کے خلاف کوئی بات کہی اس تلوار سے تیری گردن بھی قلم کر کے رکھ دوں گا. میں کہتا ہوں دین بدل رہا تھا، نانے کا دین بدل رہا تھا، اسلام تبدیل ہو رہا تھا. حسین نکلے، باقی کوئی صحابی کیوں نہ نکلا؟ کوئی جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟